جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں نے میرے خلاف یہ کہا ہے تو شیطان اس کو بھڑکا دیتا ہے اور اتنا بھڑکاتا ہے، اتنا غصہ دلاتا ہے کہ غصے میں بے قابو ہو کر وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ جب غلطی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے، اس وقت احساس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ کہ بدگمانی دل کی غیبت ہے، بدگمانی خطرناک قسم کا ایک ظلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بلا کسی وجہ کسی کے بارے میں بدگمان ہو جائے در حقیقت وہ اس پر ظلم کرتا ہے۔ مومن کی عزت سب سے بڑی چیز ہے، اور اگر مومن کی عزت ہم نے نہیں کی تو دنیا کے اندر بھی بھگتنا پڑے گا، اور آخرت کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، سورہ حجرات کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے بچنے کے تعلق سے فرمایا ہے، یعنی بدگمانیوں سے بچو، بے شک بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اتحاد کا سبق سکھایا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل ایمان کے درمیان میل ملاپ اور مصالحت کے بہت سارے نمونے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اوس و خزرج کے مسلمانوں کے مابین منافقین اور یہودیوں نے بار بار خاندانی تعصب کی آگ جلائی اور ایک دوسرے کو غلط فہمی میں ڈال کر ان میں آپس میں اختلاف کروا دیا، لیکن جب ان اختلافات کا، آپس میں جھگڑے کا میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے اس کو ناکام بنا دیا اور دونوں قبیلوں میں آپس میں محبت پیدا کر اور تعصب کے نعروں کو بدبودار قرار دے کر سب کے دل جوڑ دیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ قبا میں بنو عمرو بن عوف کے بعد افراد میں آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف اتنا بڑھا کہ نزع کی حالت ہو گئی، یعنی بہت زیادہ خراب حالت ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، اور بے چین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے پاس موجود صحابہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، اور فوراً ان کو ساتھ لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں آپس میں صلح کرا دی اور آپس کا جھگڑا ختم کرا دیا۔ یہی سیرت ہے، اسی کو مسلمانوں کو اپنانا چاہیے۔ اگر کوئی بات کسی کی طرف سے غلط پہنچے تو ایک مرتبہ پوچھ لینا چاہیے، کیا فلاں صاحب نے مجھے یہ بات بتائی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اگر یہ پتہ چل جائے تو پھر بات صاف ہو جاتی ہے، دلوں کی کدورت دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مجھے آ کر یہ کہے کہ تمہیں فلاں نے گالی دی ہے، میں بھی اس کو گالی دینے لگ جاؤں، یہ سیرت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر فلاں نے مجھے گالی دی ہے تو اگر واقعی اس نے غلط کیا ہے تو میں اس سے پوچھ لوں کہ بھائی آپ نے کیوں گالی دی، اور اگر معقول ہو جائے تو میں اس کو معاف بھی کر دوں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کروں۔ لیکن میں پوچھوں نہ، کسی نے آ کر کہا کہ فلاں نے تجھے برا کہا اور میں بھی اسے برا کہنے لگ جاؤں تو اس سے کیا فائدہ؟ اس میں اور ہم میں کون سا فرق ہوگا؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی سے بدگمانی ہو جائے اور ہم اس کے خلاف ہو جائیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ بدگمانی سے بچو، اور جب آدمی بدگمانی سے بچ جاتا ہے تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات، بزرگوں کے واقعات، اور انسان بہت کمزور ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے میرے خلاف یہ کہا ہے تو شیطان اس کو بھڑکا دیتا ہے، اور اتنا بھڑکاتا ہے، اتنا غصہ دلاتا ہے کہ غصے میں بے قابو ہو کر وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، اور جب غلطی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے، اس وقت احساس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ یعنی جب ہمیں اپنی برائی نظر آ گئی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں کوئی برا نہیں ہے، سب اچھے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی برا ہے تو وہ ہماری ذات ہے، کسی اور کی ذات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے خاص آفت ہوتی ہے، خاص مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے۔ اس امت کی خاص آفت یہ ہے کہ بکثرت عیب چینی کرے اور تازہ طعنہ زنی کرے، یعنی لوگوں کی برائیوں کو تلاش کرے اور اس پر طعنہ زنی کرے۔ اللہ نے اس امت کے اندر یہ کثرت کے ساتھ آفت کو رکھا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی کہ کسی گنہگار کو اس کے گناہ پر طعنہ نہ دینا، اور فرمایا تھا کہ نہ کسی کو عار دلانا، شرم مت دلانا، اور پھر فرمایا کہ اس کو حقیر نہ سمجھ، گناہ کو گناہ سمجھا جائے، برائی کو برائی سمجھا جائے، لیکن اس شخص کو برا نہ کہا جائے جو کام کر رہا ہے وہ برا ہے۔ اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو شراب بری چیز ہے، لیکن شراب کو برا سمجھا جائے، شراب پینے والے کو برا نہ سمجھا جائے۔ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اسے کب ہدایت عطا فرمائے اور مجھ سے اور آپ سے زیادہ اللہ والا ہو جائے، کچھ نہیں پتا۔ ہمارے اس محلے کے ایک صاحب تھے، وہ خود ایک دن رو کر انہوں نے بتایا کہ 50 سال جب تک ان کی عمر ہوئی انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے، اور 50 سال کی عمر میں ان کو جماعت میں زبردستی پکڑ کر لے گئے، یوں بھی لے کر گئے ان کو جماعت میں، 97 کی بات ہے، اور وہاں جا کر وہ سخت سردی کا موسم، زبردست سردی کا موسم تھا، وہ جماعت جو ہے سردی کے موسم میں وہاں گئی، ان کو عادت تھی پینے کی، اب کہاں ٹھنڈ برداشت ہو سکتی تھی، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی موت واقع ہو جائے گی، اتنے بیمار ہوئے وہ۔ اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو یہی دفن کر دینا، میں گھر نہیں جانا چاہتا۔ پھر اللہ نے صحت دی، صحت عطا ہوئی، اور صحت کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد وہ 8-10 سال حیات رہے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ 5 نماز میں وہ پہلی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہم سے زیادہ اچھی ان کی نماز تھی۔ ان کا خضوع اور ان کا خضوع ایسا تھا کہ دیکھ کر رشک ہوتا تھا۔ اگر ہم یہ سمجھنے لگتے کہ یہ تو شرابی ہے، یہ تو پیوٹ ہے، بھائی شراب اپنی جگہ ہے، شراب غلط ہے، لیکن آدمی غلط نہیں تھا۔ اللہ نے جب اس کو ہدایت عطا فرمائی، ایسی ہدایت عطا فرمائی، ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ دیکھ کر رشک ہو گیا۔ بدگمانی سے بچنا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپس میں اتحاد رہے۔ نبوت اللہ کے نبی کو ابھی تک ملی نہیں تھی، نبوت ملنے سے 5 سال پہلے مکے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ بارش ہوئی، سیلاب آیا، اور خانہ کعبہ کی دیواریں پانی سے متاثر ہو گئی، خراب ہو گئی۔ تو سارے کے سارے جتنے سردار تھے وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے مشورہ کیا کہ سب لوگ مل کر اس کو اثر نو اس کی تعمیر کر لیتے ہیں، اس کو دوبارہ سے بناتے ہیں۔ اس وقت بھی لوگوں میں یہ معمول تھا اور معلوم تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں حلال پیسے لگنے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل حلال اور جائز پیسے لا کر دیں۔ لوگوں نے حلال اور جائز رقم جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد
خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی اور حجر اسود جو اس وقت رکھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، جب اس کو لگانے کا معاملہ آیا تو سب کے سب نے اپنی تلواریں میدان سے باہر نکال لی اور کہا کہ حجر اسود کو لگانے کا تو میرا معاملہ ہے، میرا مقام بڑا ہے، میں بڑا سردار ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا تاجر ہوں، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا۔ یعنی ہر آدمی اپنے منصب کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آخر آپس میں اس قدر جھگڑا ہوا کہ ایسا لگا کہ شاید یہاں لاشوں کے انبار لگ جائیں گے۔ اس وقت ایک میٹنگ ہوئی اور میٹنگ ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اس میں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ سب کے سب جو ہے ایک اس آدمی کا انتظار کرتے ہیں، کل سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر جو داخل ہوگا وہ نیک ہوگا، اور اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے اس پتھر کو اٹھوا کر لگوا دیتے ہیں۔ لوگ مطمئن ہو گئے اور سب نے منظور کر لیا۔ دوسرا دن آیا، سب کے سب لوگ جتنے سردار تھے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر کون داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ دیکھا سب نے اور دیکھتے ہی سب کے سب خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ محمد آ گئے ہیں، یہ امانت دار ہیں، ہم ان کو اپنا حکم بنانے پر راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے سرداروں نے اپنی بات رکھی اور بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ طے پایا ہے کہ جو کعبے کے اندر پہلے داخل ہوگا وہ اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کر دے گا، لگا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر قربان جائیے، کیسی حکمت تھی، کیسی فراست تھی، کیسی بصیرت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو پھیلا دیا زمین پر، اور پھیلانے کے بعد اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس چادر کے بیچ میں رکھا، اور جتنے قبیلے تھے سارے قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور فرمایا کہ سب قبیلے کے سردار اس چادر پر ہاتھ لگائے اور ہاتھ لگا کر اس کو خانہ کعبہ تک لے کر جائیں۔ اللہ اکبر، سب کو شریک کر لیا۔ اتحاد اس کو کہتے ہیں، اتفاق اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سب نے بخوشی منظور کیا اور اس چادر کو اٹھایا، اور 1 منٹ میں اس لڑائی کو آپ نے ختم کر دیا اور محبت میں تبدیل کر دیا۔ اور جب وہ لے کر وہاں تک پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کو نصب کر دیا۔ ہزاروں لاشیں جن کا ڈھیر لگ جانا طے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ ایک قطرہ بھی خون کا نہیں گرا زمین پر۔ اس کو کہتے ہیں حکمت اور فراست۔ آج کیا ہوتا ہے، کوئی شخص کسی شخص کو کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ فلاں نے تمہیں برا کہا تو وہ بھی گالی دینے لگتا ہے، یہ بدگمانی۔ بدگمانی کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ بدگمانی کے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ بدگمانی دل کی غیبت ہے، اور بدگمانی خطرناک قسم کا ایک ظلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بلا کسی وجہ کسی کے بارے میں بدگمان ہو جائے، در حقیقت وہ اس پر ظلم کرتا ہے، وہ اس پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی انسان کو شرک میں مبتلا کرتی ہے، کفر اور گمراہی میں مبتلا کرتی ہے، اور گناہوں میں مبتلا کرتی ہے، اور انسان کو اللہ کے غضب اور لعنت کا شکار بنا دیتی ہے، غضب بنا دیتی ہے۔ بدگمانی اتنی بری چیز ہے، حضرت ابن عباس نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ بدگمانی سے بزدلی، حرص اور بخل جیسے برے اخلاق بدگمانی کی وجہ سے انسان کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بدگمانی بدعملی کا زینہ ہے، اور نفرت اور عداوت اس کی آبیاری کی ایک شکل ہے۔ دل میں نفرت بھر جاتی ہے، کسی کی بھی طرف سے بدگمانی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی طرف سے ہو سکتی ہے۔ ابھی 1 یا 1.5 مہینہ پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس، انہوں نے ایک واقعہ بتایا اور کہا کہ فلاں صاحب نے ایک واقعہ بتایا ہے فلاں صاحب کے تعلق سے۔ میں نے کہا وہ صاحب اس وقت محلے میں نہیں تھے، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فلاں صاحب کی غلطی تھی۔ میں نے کہا ان کو شاید اطلاع غلط ہے،
اگر وہ معلوم کر لیتے کسی سے تو بہتر ہوگا۔ اتنے میں ایک صاحب اور آئے جو اس چشمدید واقعے کے گواہ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا وہ واقعہ ہے اور اس طرح سے۔ میں نے کہا کسی کو بدگمانی کہتے ہیں، یہی بدگمانی ہے۔ اب نہ وہ اس کو جانتا نہ وہ اس کو جانتا، اور ایک دوسرے سے دور بھی ہیں اور بدگمان بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے دل میں جو ہے نفرتیں بڑی ہوئی ہیں، اسی کو بدگمانی کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے حکم فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا کسی اور خادم کو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اے غلام، ایک کالی عورت کے بچے، جبکہ وہ کالی کے بچے تھے، لیکن یہ دل کو جو ہے ٹھیس پہنچانے والی چیز ہے، جب یہ پکارا تو ان کو سخت تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو اللہ کے نبی نے سخت جملوں میں ان کی تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اے ابو ذر، تم ایسے آدمی ہو، تم میں ابھی بھی جاہلانہ نخوت کی بو آتی ہے، یعنی جو جہل تھا اس کی ابھی بھی بو آ رہی ہے تمہارے اندر سے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو تڑپ اٹھے، توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد زمین پر لیٹ گئے اور اپنا رخسار انہوں نے مٹی میں لگا دیا، یعنی اپنے کلے کو زمین سے لگا دیا۔ کہا کہ جب تک تم اپنے پیروں سے میرے کلے کو نہیں رگڑو گے زمین پر، میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا اور مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کسرہ نفسی۔ آج تو بدگمانی ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی نیا اسکوٹر خرید لے، دیکھنے جانے والا جا رہا ہے، کتنی محنت سے لیا ہے، کتنے قرضوں سے لیا ہے، وہ جانتا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حرام کا مال لے کر جا رہا ہے، کہنے میں کیا جا رہا ہے، زبان میں ہڈی نہیں ہے، جدھر چاہے ادھر زبان کو گھما دو۔ کسی نے نئے کپڑے پہنے، اس پر لوگ طنز کر دیتے ہیں، کوئی نئی گاڑی میں بیٹھ گیا، کسی نے اس پر طنز کر لیا، اگر پوچھ لیتے کہ بھائی گاڑی اس کی ہے بھی یا نہیں، یعنی یہ بدگمانیاں ہیں۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، الہ آباد میں رہتے تھے۔ ایک عالم دین نے سوچا کہ چلو ایک افسر ہے، دنیاوی آدمی ہے، ان کو حضرت کی خدمت میں لے کر چلتے ہیں اور حضرت سے ملاتے ہیں، شاید حضرت کی کوئی دین کی بات سن کر ان کا دل موم ہو جائے، پگھل جائے۔ لے کر گئے، جب پہنچے تو حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر پستہ کھا رہے تھے۔ اب حضرت سے بات چیت ہوئی، بات چیت کے بعد واپس ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد، تو جو صاحب ان افسر کو لے کر گئے تھے ان سے کہنے لگے حضرت سے مل کر کیسا لگا؟ کہنے لگے کہ پہلے ہی اچھا تھا، اب حضرت کو دیکھ کر دل میں اور برائی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے حضرت کو دیکھ کر برائی پیدا ہونے؟ کہنے لگے میں تو حضرت کو بہت نیک سمجھتا تھا، حضرت بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن آج وہ نیکی بھی دل سے ختم ہو گئی، میرے دل میں ان کے تعلق سے اچھا گمان نہیں رہا۔ انہوں نے کہا حضرت نے کون سی غلطی کی؟ کہنے لگے جب ہم پہنچے تو آپ نے دیکھا نہیں حضرت پستہ کھا رہے تھے، حضرت کو پستہ کھاتے دیکھ کر میرے دل میں یہ آ گیا، بزرگوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے وہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں، بزرگ پستہ کہاں سے کھاتے ہیں، اخروٹ کہاں سے کھاتے ہیں؟ دیکھیے شیطان جب آدمی کو پلٹنا چاہتا ہے تو کس طرح سے چاہتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نعمتوں کو استعمال کرو اور ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور ادھر اس کے دل میں شیطان نے بات ڈال دی کہ بزرگ وہی ہے جو سوکھی روٹی کھاتا ہے، پھٹے کپڑے پہنتا ہے۔ لوگوں کا دماغ جو ہے آج بدل گیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ تمل ناڈو میں گیا ایک جگہ، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ تھے، تو وہ سب کو دھمکا رہے تھے، لوگ جا رہے تھے اور پھر بھی مل رہے ہیں، وہ دھمکا رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جب حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں تو چھوڑ دو، آپ کیوں پریشان کرتے ہیں؟ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ حضرت کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا جانتا ہوں، فلاں صاحب ہے کہ نہیں حضرت کی کرامت نہیں جانتے؟ میں نے کہا حضرت کی کرامت تو نہیں پتا۔ کہا کہ حضرت ہنستے نہیں ہیں، مسکراتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ مسکرانا صدقہ ہے، مسکرانا تو صدقہ ہے، مسکرا کر ملنا تو اچھی بات ہے۔ جو چیز دین میں نہیں ہے ہم نے اس کو دین سمجھ لیا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ آج کا زمانہ ایک برا زمانہ ہے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ عرب کے کسی قبیلے میں ایک سیاہ باندی رہا کرتی تھی، ان کے آقاؤں نے اسے آزاد کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ انہی کے پاس رہتی، وہ کہتی میں نہیں جاؤں۔ تو ایک مرتبہ
ان کے گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس ایک ہار تھا، لال رنگ کا ہار. تو وہ بچی ہار لے کر باہر صحن میں کھیل رہی تھی، ہار رکھا اس نے، ایک چیل آئی اور چیل ہار لے کر اڑ گئی. وہ ہار لال رنگ کا تھا، وہ چیل نے سمجھا شاید یہ گوشت ہے. جب وہ چیل چلی گئی تو اتنے دیر میں گھر میں شور مچ گیا کہ ہار کہاں گیا، ہار کہاں گیا. سب نے کہا کہ یہ جو باندی ہے اس نے ہار چرایا ہے. اب باندی کی تلاشی لی گئی، اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس ہار نہیں، میں نے نہیں دیکھا. تو حد یہاں تک ہو گئی کہ سارے مردوں نے، ساری عورتوں نے اسے مادر ذات ننگا کر دیا اور کہا کہ اس کے کپڑے اتار دو پھر اس کی تلاشی لو. اس کے کپڑے اتار دیے گئے اور تلاشی لینے لگے. وہ کہتی ہے کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ اللہ جانتا ہے میں نے اس کو نہیں لیا. تو اتنے میں وہ چیل واپس آئی اور ہار گرا کر چلی گئی. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم نے جو مجھ پر الزام لگایا تھا یہ الزام غلط تھا، ہار میں نے نہیں، ہار چیل نے اڑایا تھا. اور پھر وہ عورت دل برداشت ہو کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کر لیتی ہے اور مسجد نبوی کے باہرلی حصے میں ایک کونے میں اس کا خیمہ لگا لیتی ہے. اور بار بار جب بھی اسے فرصت ہوتی ہے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں آتی تھی اور عربی کا ایک شعر پڑھتی تھی. حضرت اما عائشہ نے کہا کہ اے میری بہن تو جب بھی آتی ہے تب بھی یہ شعر پڑھتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اما عائشہ آپ جانتی نہیں ہیں کہ اس دن اللہ کے معاملے نے میرے لیے کفر اور کفر کے علاقے سے نجات کا سامان پیدا کر دیا. ان لوگوں نے مجھ پر بدگمانی کی، ان لوگوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اچھائی کا فیصلہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دیا. بدگمانی، انسان کسی سے بدگمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر اسباب پیدا فرماتے ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک سب سے خطرناک سود کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی آبرو کو حلال سمجھنا اور اس کی عزت سے کھیلنا ہے. کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا یہ سب سے بڑا آبرو کا معاملہ ہے. اب بتائیے آج چلتے پھرتے ہنسی مذاق میں ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ سمندر کے ساحل سمندر پر ٹہلنے کے لیے گئے اور وہاں گھوم رہے تھے. بہت اچھا ماحول تھا، بہترین موسم تھا اس وقت. تو وہاں آپ نے دیکھا کہ کشتیاں چلانے والے کشتیاں چلا رہے ہیں. تو آپ کی نظر ایک طرف دور گئی اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پر مٹی پر یعنی بالوں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گود میں ایک عورت نے سر رکھ رکھا ہے اور بار بار اس کے ہاتھ میں ایک پانی کی ایک شراب کی بوتل ہے. اس بوتل سے کبھی وہ پیتا ہے، کبھی اس عورت کے منہ میں لگا دیتا ہے اور کبھی وہ جھک جاتا ہے اور وہ عورت اس کے بوسے لینے لگتی ہے، اس کو پیار کرنے لگتی ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے لاہور پڑھا اور کہا کہ دن کے اجالے میں ساحل سمندر کے کنارے پر یہ شخص بیٹھ کر بیہودہ حرکتیں کر رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، گود میں کسی خاتون کو لٹائے ہوئے ہے. کتنا برا ہے یہ شخص. اتنے میں طوفان آیا اور ایک کشتی کے 4 آدمی پانی میں ڈوبنے لگے. وہ شخص اس عورت کو چھوڑتا ہے اور جا کر دوڑ کر اس پانی میں گھس جاتا ہے اور گھس کر 1 کو بچاتا ہے، 2 کو بچاتا ہے اور 3 کو بچاتا ہے. 3 کو بچانے کے بعد وہ باہر آیا. اس نے حضرت حسن بصری کی طرف دیکھا اور کہا کہ حسن بصری جاؤ بچا لو، 4تھا آدمی ابھی اور تیر رہا ہے، ابھی ڈوب رہا ہے، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، جاؤ تم بھی کچھ نیکی حاصل کر لو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کبھی اس شخص سے ملا نہیں ہوں، یہ میرا نام جانتا ہے. ندامت کے آنسو آئے، کہا کہ بھائی مجھے تیرنا نہیں آتا، میں نہیں بچا سکتا. وہ واپس گیا اور جا کر اس نے پھر ڈبکی لگائی اور اس آدمی کو نکالا اور نکالنے کے بعد واپس آئے اور لانے کے بعد کہا کہ حسن بصری دور سے دیکھ کر فیصلہ کرنا چھوڑ دو. تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ میرے گود میں کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی ایک دور علاقے سے آیا ہوں. پانی کے سمندر
کا سفر طے کر کے آیا ہوں اور میرے ساتھ جو خاتون لیٹی ہوئی وہ میری ماں ہے، اور تم جس بوتل کو شراب کی بوتل سمجھ رہے تھے وہ شراب کی بوتل نہیں، وہ پانی کی بوتل ہے۔ میں خود بھی پانی پی رہا ہوں اور کبھی کبھی اپنی ماں کو پانی پلاتا تھا، اور جب میری ماں مجھ سے محبت کرنا چاہتی تو مجھے اپنی باہوں میں بھر لیتی اور میری پیشانی کی بوسہ لیا کرتی ہے۔ فرمایا کہ ہم تھکے ہوئے تھے، ساحل سمندر پر آ کر آرام کر رہے تھے، حسن بصری تم نے تو سوچ لیا کہ میری آغوش میں کوئی بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے، تم نے تو سوچ لیا کہ میں ایسا ہی بیٹھا ہوا ہوں، میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل نہیں ہے، میرے ہاتھ میں تو پانی کی بوتل ہے، اور جو مجھے محبت سے اپنے آغوش میں لے رہی ہے وہ میری ماں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فوراً توبہ کی اور کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میں بدگمان ہو گیا تھا، میں بدگمان ہو گیا تھا۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ بدگمانی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آج تو بڑا اچھا زمانہ ہے، اے آئی کا زمانہ ہے، 1 منٹ لگتا ہے، 2 منٹ لگتے ہیں، کسی کی ہسٹری آپ نکال سکتے ہیں۔ ہمارے محلے کے 2 4 10 جو مشہور احباب ہیں، اے آئی کے تعلق سے آپ جو اس کے ایکسپرٹ ہیں آپ ان سے پوچھئے، 1 منٹ کے اندر اندر اتنا اس کے تعلق سے نکال کر رکھے گا کہ وہ خود اپنے تعلق سے نہیں جانتا۔ موبائل میں نکالا، کسی کا نام لگا دیا، کسی کا فوٹو بنا دیا، کسی کے تعلق سے کہہ دیا اور اس کی عزت سے کھیلنا شروع کر دیا۔ دنیا میں کسی کی بھی عزت سے کھیلا جا سکتا ہے، کھیلنا بھی آسان ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں حساب نہیں دے پائیں گے، اللہ کے یہاں حساب نہیں دے پائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا، کسی کو برا کہا، ناجائز کسی کو کہا، وہ تو تہمت ہے۔ اگر جائز بھی کسی کے ساتھ ہم نے عزت کے ساتھ کھیلا، ابھی میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ کے سامنے رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی، تو بتائیے کیا کل قیامت کے دن ہم کیسے جواب دے پائیں گے؟ کسی کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ بچے کی عزت سے ہم نہیں کھیل سکتے، بڑے کی عزت سے ہم کیسے کھیل سکتے ہیں؟ آج یہودیوں کی ایک سازش ہے، آج سے نہیں زمانے سے چل رہی ہیں، ان کی ایک کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ علماء کے درمیان اور عوام کے درمیان محبت نہ رہے، ان کو دور رکھا جائے۔ جب ان کو دور رکھا جائے گا تو پھر بانٹنے میں اور کاٹنے میں اور سب کو تباہ کرنے میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ علماء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ علماء دنیا میں تو کام آتے ہی ہیں، مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے۔ کس طرح سے دنیا میں کام آتے ہیں ہم جانتے ہیں، پیدا ہوا اذان دے دی، نکاح پڑھا دیا، جنازہ پڑھا دیا، جی دنیا کے مسائل بتا دیے، یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے، مرنے کے بعد کیسے کام آئیں گے؟ مرنے کے بعد یہ ہوگا کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں سے نواز دیں گے، اس وقت جنتی بڑے خوش ہوں گے اور آپس میں کہیں گے کہ ہمیں سب مل گیا ہے، اللہ نے سب دے دیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر جنتی جمع ہوں گے اور پوچھیں گے کہ اللہ نے سب دے دیا ہے لیکن کوئی چیز تو باقی اب نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ اپنے علماء سے پوچھو کیا باقی رہ گیا ہے۔ تو پھر اس وقت بھی وہاں علماء کی ضرورت پڑے گی اور علماء سے پوچھا جائے گا تو علماء کہیں گے اللہ نے تمہیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ایک نعمت سے باقی رکھا ہے، کہ وہ کون سی نعمت ہے؟ کہا کہ اللہ نے اپنا دیدار نہیں کرایا، اب تم جو ہے اللہ سے اللہ کے دیدار کی درخواست کرو۔ وہاں بھی علماء یاد دلائیں گے، یہ جنتی کہیں گے اے اللہ آپ نے ساری نعمتوں سے نوازا لیکن اپنے دیدار سے محروم رکھا ہے، اب ہمیں پتہ چلا ہے، علماء نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، لہٰذا آپ ہمیں اپنے دیدار سے منور فرمائے، آپ اپنے دیدار ہمیں کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ پھر دیدار فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن کی عزت سب سے بڑی چیز ہے، اور اگر مومن کی عزت ہم نے نہیں کی تو دنیا کے اندر بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔